زیادہ فائدے ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبر کے تعلق سے فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، اور یوں کہا، آپ نے مسلم کی روایت ہے، الصبر ضیاء، صبر ایک روشنی ہے، صبر ایک روشنی ہے۔ صبر کے تعلق سے آپ بیان کر رہے ہیں کہ صبر ایک روشنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، اور آپ کہتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے، دیکھیے جو میں نے شروعات میں کہا نا کہ صبر سیکھنے سے، کوشش کرنے سے صفت اور خصلت ہم میں پیدا ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اس کو بچاتا ہے۔ ہم برائی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، حرام کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، غلط کاموں سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اچھے کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو جب ہم ایک چیز کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بچاتا ہے۔ تو اگر ہم برائی سے بچنے کی کوشش کریں اللہ ہمیں بچاتا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اس کو توفیق دیتا ہے۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے مطلب دوسروں کے مال پہ نظر نہیں رکھتا ہے، اللہ سے مانگتا ہے۔ آج کل معاملہ یہ ہے ہم دوسروں کے مال پہ ہر بار نظر رکھتے ہیں کہ اس سے کیا مل جائے، کیا نکل جائے، کیا۔ جو بے نیازی اختیار کرتا ہے اللہ اسے توفیق دیتا ہے اس چیز کی، اور فرمایا اور جو صبر کی کوشش کرے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور جو صبر کی کوشش کرے مطلب صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اس لیے میں نے شروعات میں کہا تھا یہ خصلت پیدا کرنی ہوگی ہمیں اپنے آپ میں۔ تو جو صبر کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے صبر عطا کرتا ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے آخر میں، اور سب سے بہترین اور وسیع کسی کو کوئی چیز نہیں ملی، صبر سے بہترین اور صبر سے وسیع اور سب سے بہتر کوئی چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب جس کو صبر مل گیا اس کو بہترین چیز اور بہترین نعمت مل گئی۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں یہی ایک چیز ہے صبر جو ہم نہیں کرتے ہیں۔ کوئی مصیبت آئی چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں، کوئی مر گیا رو رہے اور دھو رہے ہیں اور غیر شرعی اعمال کر رہے ہیں، اسی طرح کوئی چوری ہو گئی، کوئی نقصان کی خبر آئی چیخ رہے اور چلا رہے ہیں، کہیں بھی صبر نہیں، کسی کو دین کی دعوت دی اس پر تکلیف آئی تو صبر ہم نہیں کرتے آج۔ تو صبر کی بہت سخت آج ضرورت ہے، یاد رکھیے۔ تو صبر کوشش کرنے سے آتا ہے، اور اگر کسی کو صبر مل جائے تو اللہ کے رسول اس سے بہتر اور وسیع چیز کسی کو نہیں ملی، مطلب یہ بہت بہترین چیز ہے کہ اللہ رب العزت یہ ایک بڑی عظیم نعمت ہے کہ کسی کو صبر دے دے، ٹھیک۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسلم کی حدیث آپ فرماتے ہیں مومن کے لیے کتنی عجیب بات ہے کہ اس کے سارے معاملات اس کے لیے حق میں بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، ہر معاملہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں اگر اسے کوئی خوشی پہنچے تو وہ شکر ادا کرتا ہے اور یہ اس کے لیے خیر ہے، اور اگر تکلیف پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے لیے دونوں ہی معاملے درست ہیں، ہر حالت اس کے لیے درست ہے۔ جب اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے، فراوانی پہنچتی ہے اور نعمت ملتی ہے اللہ کی تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اور جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اس پر صبر کرتا ہے۔ یہ معاملے دونوں ہی اس کے لیے بہتر ہے، دونوں میں وہ فائدے اٹھاتا ہے، اور اس سوائے مومن کی کسی اور کے ساتھ یہ معاملہ نہیں۔ آئیے اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کی روایت اس میں فرماتے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ان کے بچے کے انتقال کے وقت نزدیک آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، ان کا ایک بچہ تھا جو نزع کی حالت میں چلے گا، انتقال کے قریب تھا، موت کے قریب تھا۔ اس نے فوراً کہا کہ میرے والد کو خبر دی جائے، اللہ کے رسول کو خبر دی جائے۔ ایک شخص آ کر اللہ کے رسول آپ کی بیٹی آپ کو بلاتی ہے، طلب کرتی ہے کہ آپ وہاں آئیے، اس کی بیٹی کی جان جو ہے بس جو ہے اس کی جو ہے موت کا وقت قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوا بھیجا اور کہا اس خاصت سے کہ میری بیٹی کو سلام کہو اور میرا پیغام دو کہ جو لے رہا ہے وہ اس کا ہی ہے۔ کیا کہا؟ کہ میری بیٹی کو یہ پیغام دو جا کر جو لے رہا ہے، اللہ جو چیز لے رہا ہے وہ اسی کا ہے جو واپس لے رہا ہے، اور جو وہ دیتا ہے وہ بھی اسی کا ہے، مطلب جو دیا ہے وہ بھی اس کا ہے، جو واپس لے رہا ہے وہ بھی اللہ کا ہے، اور ہر چیز کا اس کے ہاں ایک وقت مقرر ہے۔ بیٹی صبر کر اور اللہ کے ہاں ثواب طلب کر۔ کیا کہا ہے؟ میری بیٹی صبر کر اور اللہ کے پاس ثواب طلب کر۔ کوئی بھاگ دوڑ نہیں، کوئی چیخنا چلانا نہیں، کوئی شور غل نہیں، کوئی رونا پلانا نہیں، کوئی غیر شرعی حرکت کی چہروں پر کوئی مارے۔ کہا کہ میری بیٹی صبر کر، سلام کہو میری بیٹی سے اور کہو صبر کرے، اس لیے کہ جو لے رہا ہے وہ اسی کا ہے اور جو بھی دیتا ہے وہی دیتا ہے، اور جو ہے میری بیٹی صبر کر اور اللہ سے اس کا ثواب طلب کر۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابیات نے یہ تربیت اللہ کے رسول سے پائی تھی۔ میں صحابیات کی بات اس لیے کر رہا ہوں کہ صحابہ پھر بھی آدمی پھر بھی تھوڑا سا مضبوط ہوتا ہے احساسات کے معاملے میں، لیکن یہ صبر کی تعلیم اللہ کے رسول سے صحابیات نے ایسی سیکھی تھی کہ یہ بھی صبر میں جو ہمارے لیے نمونہ بن گئی آج۔ آئیے ایک واقعہ سے سناتا ہوں صبر کا، اللہ کے رسول کے دور سے ایک خاتون کا صبر۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کی شخصیت میں سمجھتا ہوں تمام لوگوں سے واقف ہے، یہ کوئی ایسی خاتون نہیں جس کے تعلق سے آپ نے کبھی نام نہ سنا ہو۔ ام سلیم رضی اللہ عنہا، ان کے بیٹے انس بن مالک تھے، مشہور صحابی آپ سب جانتے ہیں۔
उम्मे सुलैम रज़ी अल्लाह अन्हा का मामला ये हुआ कि इनका निकाह अबू तलहा से हुआ और उनसे एक औलाद पैदा हुई। और अबू तलहा जब सफर पर थे तो हुआ यूं कि उस औलाद का इंतकाल हो गया। जब औलाद का इंतकाल हुआ तो अबू तलहा घर आए उस रात, तो बीवी ने यह सोचा कि अपने शोहर को आते ही मैं ये गमना खबर कैसे दूं कि बेटे का इंतकाल, बेटा फौत कर चुका है, मर चुका है। तो उस खबर को दबा दिया। वो भी एक औरत थी, उसके सीने में भी एक दिल था, जिस तरह से हमारे सीने में एक दिल होता है। उसके एहसासात भी वही एहसासात है जो मेरे और आपके एहसासात है। उसकी भी ममता, उसकी मोहब्बत भी अपनी औलाद से वही थी जो हमारी और आपकी मोहब्बत होती है। लेकिन सब्र देखिए उस खातून का, उसे पता था चीखने चिल्लाने से अबू तलहा और परेशान होंगे, सफर और मुसाफिर उसके बाद उसकी और जो है परेशानी बढ़ जाएंगी। खामोशी इख्तियार कर ली। अबू तलहा घर आए, उन्होंने जो है अपने आप को जो है फारिग किया, तैयार हुए। उसके बाद आपने खाना लाया, उन्होंने खाना खाया। उसके बाद जो है उनसे हमबिस्तरी की। और ये वाक़या अल्लाह के रसूल को चूंकि उन्होंने सुबह सुनाया, तफसीलात और आती है, बहरहाल वक्त नहीं है। उसके बाद हमबिस्तरी की। उसके बाद जो है उस बीवी ने कहा कि मैं तुमसे एक सवाल करती हूं। तो कहा पूछो। कहा अगर कोई चीज तुम्हें कोई दे तो तुम कैसे लौटाओगे? तो कहा जैसी दी वैसी लौटाऊंगा या उससे अच्छा करके लौटाऊंगा। मतलब जैसी दी थी उस हालत में या उससे अच्छी। तो कहा अल्लाह ने हमें एक औलाद दी थी, वो उसने हमसे ले ली। अल्लाह ने हमें एक औलाद दी थी, वो हमसे ले ली। तो बड़े परेशान अबू तलहा और कहा तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? इतनी देर तक तुमने मुझे गफलत में रखा, छुपाए रखा। उसके बाद आपने जो है जनाजे की नमाज पढ़ी और उनको तदफीन की। सुबह आप जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अबू तलहा पहुंचे और पूरा वाक़या बयान किया। अल्लाह के रसूल, मैं कल रात आया, मेरी बीवी ने मुझे ये बात नहीं बताई और बच्चे का इंतकाल हुआ, मैं उसके साथ रहा, खाया पिया, हम बिस्तरी की। अल्लाह के रसूल ने दुआ की और कहा तुमने सब्र किया, अल्लाह तुम्हें बेहतरीन औलाद दे। पूछा रहा क्या तुमने हम बिस्तरी कहा? तो कहा अल्लाह इंशाल्लाह तुमको उससे बेहतरीन औलाद देगा। और उसके बाद उनको अब्दुल्ला पैदा हुए जो अनस बिन मालिक के भाई थे। तो अल्लाह ने देखिए सब्र के बदले उनको फिर एक दूसरा लड़का अता कर दिया। तो सब्र बड़ी अजीम चीज है, याद रखिए। इसके बड़े फायदे दुनिया में और बड़े फायदे आखिरत में, याद रखिए। क्यों? तो ये हदीस रसूलुल्लाह की खुद बताती है जो इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़कर ये कहे कि मुझे इसका अल्लाह बेहतरीन बदला दे इस नुकसान का, दुनिया और आखिरत में अल्लाह उसको बेहतरीन बदला देता है। तो सब्र के बड़े फैसले कहा आपने, सब्र से वसी चीज किसी को कुछ नहीं मिली। अगर सब्र मिला तो बड़ी वसी और बड़ी खैर उसने पा लिया जिसको सब्र मिला। तो हमें सब्र करना चाहिए। इसी तरह सही बुखारी की एक रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है, हदीस कुदसी है, अल्लाह अज़्ज़ व जल फरमाता है कि मैंने अपने बंदे को इसकी प्यारी और महबूब चीज आंखों की तकलीफ में मुब्तला करूं और वो सब्र करे तो इसकी और इसे बहश्त जन्नत अता करूं। क्या फरमाता है अल्लाह? अल्लाह फरमाता है कि मैं अपने बंदे को उसकी प्यारी चीज आंखों की तकलीफ में मुलविस करता हूं। मतलब एक इंसान है, आंखों की तकलीफ में परेशान है, आंख कमजोर हो रही है, बीनाई जा रही है, नजरें जा रही है, उसको नुकसान हो रहा है उसका, और इंसान उस पर सब्र करे। इसलिए कि आंखें, याद रखिए, बहुत अजीम नेमत है। ये नेमत का एहसास, ये नेमतों का एहसास इंसान को तब होता है जब ये छिन जाती है। उमूमन नेमत जब होती है इंसान को एहसास नहीं होता है, जब छिन जाती है तो फिर एहसास करता है कि अजीम नेमत मिली थी। तो आंखें बड़ी अजीम नेमत है। तो रसूलुल्लाह फरमाते हैं जब अल्लाह किसी बंदे को इस मुसीबत में, परेशानी में डालकर आजमाता है कि इसकी प्यारी और महबूब चीज आंखों को छीन लेता है उससे, बीनाई को, और उस पर वो सब्र करता है, तो सिवाय जन्नत के उसका कोई बदला नहीं है अल्लाह के पास। अल्लाह उसको जन्नत अता करेगा जो सब्र कर लेगा बीमारी पर। तो यहाँ जो है आंखों के ताल्लुक से तस्करा है। बहरहाल आप किसी बीमारी, किसी भी तकलीफ पर सब्र करें, अल्लाह जरूर बदला देगा, जरूर उसका अजर देगा। सब्र लेकिन खालिस अल्लाह के लिए हो। ठीक इसी तरह अब सब्र कब हो?